شاید ویسا کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، کسی کے بھی متعلق بدگمانی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کسی کے بارے میں کلام کرنے سے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابیہ تھیں، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ حاضر آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہوا ہے۔ اب کون یہ اقرار کرے گا اس زمانے میں جبکہ معلوم ہے انہیں زنا کی سزا سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا اتنی دیر کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ زنا کی عظیم سزا اسلام میں ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اسلامی سزا، یہ ایک بہت ہائیسٹ سزا ہے۔ زنا ایک ناسور ہے، یہ کینسر کی طرح وائرس ہے۔ زانی اور زانیہ اگر معاشرے میں رہیں گے تو یہ بیماری دوسرے تک پھیل جاتی، اس لیے اسلام نے یہ سزا رکھی۔ وہ خاتون آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، جا بچے کی ولادت کے بعد آنا۔ بچے کا تو قصور نہیں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ پھر آئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، گناہ ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ابھی تیرا دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کی مدت ختم ہونے کے بعد آ جا۔ وہ دودھ پینے کی مدت ختم ہوئی، 2 سال کے بعد پھر آئی۔ یہاں تو بچنے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، اور وہ خاتون تھیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کہتی ہیں مجھے پاک کر دیں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہاں جو دی جا رہی ہے سزا لے لو، پھر قیامت کی سزا تو بہت بھیانک ہے، وہ تو برداشت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ خاتون حاضر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تیرا چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے۔ وہ خاتون دیکھیں کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں اپنے بچے کو ساتھ لے آئی ہوں کہ پھر کہیں میں واپس ٹال نہ دی جاؤں۔ یہ دیکھیں بچے کو نیچے چھوڑتی ہیں، آگ رکھا، پھول رکھے، بچہ پھول پکڑتا آگ نہیں۔ کہتی ہیں کہ اب بچہ میرا اتنی تمیز کرنا سیکھ گیا کہ میرے بغیر یہ رہ سکتا ہے، اب مجھے پاک کیجیے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کو سنسار کرنے کے لیے صحابہ کے ہاتھ بھیج دیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑی ہے جبل انم، جس سے ایسا گناہ ہو جاتا تو اس پہاڑی کے اوپر سے اسے ڈھکیل دیا جاتا اور پھر پتھروں کی بارش ہوتی۔ یہ اس کو کچھ لوگ اسلامی بہت سخت ترین دہشت گردی کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ آج جس کی بیٹی ریپ کا شکار ہو جائے اس سے جا کر کے پوچھو کیا سزا دینا چاہیے ریپسٹ کو، سب سے پہلے کہتا ہے جلا کے مارنا چاہیے۔ جس کے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا ہو وہ تو چلاتا ہے کہ نہیں میری بیٹی کی عزت ختم ہو گئی، جس نے ایسا کیا اسے مارو مارو۔ اسلام ہر بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہے، ہر خاتون کی عزت ہماری عزت ہے۔ تو جس سے بھی ایسا ہوا ہے یہ سخت ترین سزا صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ دوسری مرتبہ کوئی گناہ کرنے کے بارے میں 1000 بار سوچے کہ میرا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس خاتون کو صحابہ نے سنسار کیا۔ جب واپس آئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں واقعہ بیان کرنا شروع فرمایا کہ اس ناپاک عورت کا خون میرے جسم پر لگ گیا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا خالد یہ جملے واپس کرو، اسے ناپاک نہ کہو، اس لیے کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمایا ہے اور وہ پاک زندگی دنیا سے اٹھائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ زنا کی سزا میں ماری جانے والے کے متعلق بھی حضور نے فرمایا بدگمانی نہ کرو، ناپاک نہ کہو۔ اور کسے منع فرمانے؟ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کہو کہ وہ ناپاک عورت کا خون لگ گیا، اس نے سچی توبہ کی ہے اور اللہ نے معاف بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے اے میرے عزیزوں، جن کے گناہ ہوتے تھے یا ہو گئے، اب اگر انہوں نے توبہ کیا تو ان کے پچھلے گناہ کو یاد دلا کر کبھی بھی انہیں تانا مت مارنا کہ ارے یہ آدمی یہ تو زندگی بھر 2 نمبر کے دھندے کرتے رہا ہے، ابھی تو آیا ہے مسجد میں۔ اس طرح کا جملہ کہنے والے کے متعلق ائمہ اکرام فرماتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے وہ سارے گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔
ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ جواری مواری، یہ ٹپوری، ایسے ویسے، ان لوگوں کو کیا تمیز ہے؟ مجھے بات یاد ہے، تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ممبئی کے مضافات میں وسیع ایک علاقہ ہے، وہاں پر خدمت پر مامور تھا۔ الحمدللہ جس طرح سے ہم نے خدمت کی، کافی نوجوانوں میں تبدیلی تھی۔ بہت سارے نوجوان جو غلط سنگت کی وجہ سے نشہ اور بہت ساری برائیوں میں ملوث سے مسجد میں آئے تو تقریباً مجھے جہاں تک خیال ہے 60 لوگ اعتکاف میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، نوجوان طبقہ تھا۔ ابھی ہماری ایک طلب تھی، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ نشہ خور گنڈے موالیوں کو آپ نے مسجد میں کہاں بٹھا دیا، مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے بھی یہ کہا، مجھے اس بات کا قلق ہوا، تکلیف ہوئی، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ جو گنڈا بن گیا، جو ٹپوری بن گیا، اسی حالت میں وہ مر جائے، کبھی وہ باز نہ آئے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ شرابی ہمیشہ شراب میں ہی مر جائے، کوشش بھی نہیں کرو گے کہ وہ پاک ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو آسمان کا ستارہ بنایا، ان کی زندگی پہلے ایسی نہیں تھی کہ وہ پیدائشی پاک صاف پیدا ہو کر کے آئے تھے۔ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پچھلی زندگیوں کو ذکر نہیں کرتے، لیکن مکہ کے حالات تو ایسے تھے کہ کوئی عورت محفوظ نہیں رہتی تھی، کوئی قافلہ صحیح سلامت جا نہیں پاتا تھا، لٹ جایا کرتا تھا، عورتیں نیلام ہوتی تھیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں مکہ میں بچیاں پیدا ہو تو دفن ہو جاتی تھی؟ وہی سارے لوگ اسلام کے آغوش میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، اب یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ٹو میں مت لگے رہو۔ آج تو بہت سارے کٹوں کی محفلیں اسی کام کے لیے سجائی جاتی ہیں۔ گلی کوچے نکڑ چوراہے پر جا کر ان میٹنگوں میں بیٹھو، 4 لوگ بیٹھے ہو تو کسی کے گھر کا ہی تذکرہ چھڑا ہوگا، کسی کے گھر کی عورتیں موضوع بحث بنی ہوں گی، کسی کے اولاد کا بگڑنا وہاں پر ڈسکشن میں چل رہا ہوگا، جبکہ یہ 4 بات کرنے والوں کی اولاد تو بہت گل کھلا چکی ہوگی، وہ کبھی موضوع بحث نہیں آتے۔ دوسرے مسلمانوں کے گھروں کے عیوب وہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی سخت تنبیہ فرمائی جانتے ہیں آپ؟ گھروں سے گزرتے وقت، اس بات کو بھی سن لیں، اخلاقیات میں سے، گھروں سے گزرتے وقت، ہم تو چالیوں میں رہتے ہیں، آج یہ معاملات بہت ہو سکتے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں یہاں پر، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے سامنے پردہ لگا لے، اس سے گھر میں برکت بھی ہے اور پردے کی حفاظت بھی ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کے گھر میں برکت کی کمی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے والے دروازے پر پردہ لگا لے، اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ پردہ لگا لے، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ ہے، حدیث پاک میں گھروں کے سامنے سے گزرنے والا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر والے کو یہ اختیار ہے کہ پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ کتنا سخت ترین معاملہ ہے، آنکھ پھوڑنا معمولی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے عزیزو یہاں پر اسلامی حکومت ہے نہیں، یہاں پر آنکھ پھوڑنے کا اختیار اسے ہونا چاہیے جو پہلے اپنی آنکھ بچایا ہو۔ آپ خود اپنی آنکھوں کی حفاظت کیے ہوں، لیکن یہ صرف حکم بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اب میں یہاں آنکھ پھوڑنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں سب کو، ویسے تو کتنے کے گھروں میں کون کون کیا کیا عیب لگانے کے لیے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس چیز سے بچ جاؤ کہ دنیا میں جب آنکھ پھوڑی جا سکتی ہے تو آخرت میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کے گھروں کی عیب جوئی، وہاں کے متعلق برائیاں معلوم کرنے کا جو تجسس ہے، یہ ہماری زندگی سے دور ہونا چاہیے، دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر ستر اللہ،
جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کھلنے سے بچا لے گا، اس کی برائیوں کو چھپا دیا جائے گا۔ وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ حَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اور جو اپنے کسی مومن بھائی کے لیے کھڈا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کھود دے گا، وہ گر جائے گا اس میں۔ میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں اخلاقیات میں سے ہیں۔ ہماری زندگی کے بدگمانی کرنے سے بچو۔ ہماری زندگیوں میں کھٹائی کڑوائی اسی بنیاد پر آتی ہے کہ کسی کے بھی متعلق گمان کر لینا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کی سخت پکڑ ہو سکتی ہے، سخت پکڑ ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اولیاء کاملین کو لوگوں نے بدگمانی کرنے سے چھوڑا نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کیا گمان کرتے تھے اس زمانے کے لوگ، علماء گمان کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے بہت سارے علماء ایسا گمان کرتے تھے، حتیٰ کہ گمراہ تک کہتے تھے، گمراہ تک کہا، اور ایسی تہمت لگائی کہ زنا کی تہمت لگائی گئی، آپ کو جیل میں بند کیا گیا صرف بدگمانی کر کے۔ اور خلیفہ وقت کا بادشاہ عدالت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا، آپ آئے، کہا میں بری ہوں، اس گناہ سے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن عدالت ہے، ثبوتوں پر چلتی ہے۔ ایک خاتون کو پکڑ کر کے لوگ لائے تھے اور اس عورت کو آپ کے ساتھ دیکھا گیا تھا، وہ عورت حقیقت میں پیسوں کے انعام کے لالچ میں آئی تھی۔ عزیزان گرامی، ایسے معاملات، یہ تفصیلات پھر کسی وقت، لیکن ائمہ اطہار بڑے بڑے اولیاء کاملین سے جن لوگوں نے بدگمانی کی، تاریخ کی ایک لمبی فہرست ہمارے پاس ہے، جنہوں نے بھی بدگمانی کی ان کا خاتمہ برا ہوا ہے، گمراہی کی موت مر گئے، گمراہی کی موت مر گئے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کر کے یا گمراہ کر کے مارنا چاہتا ہے، موت دینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ اسے علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے۔ وہ بندہ علماء حق، علماء اہل سنت و جماعت کے متعلق بدگمانی کا شکار ہوتا ہے اور ان کی گستاخیاں کرتے کرتے وہ اولیاء تک پہنچتا ہے، اولیاء سے پھر صحابہ تک، اور صحابہ سے پھر نبیوں تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح کافر ہو کر کے مر جاتا ہے۔ یہ یہاں سے بند اگر ٹوٹ گیا۔ اور ایک بہت بڑی بات بدگمانی کرنے کے متعلق بھی اور بدگوئی کرنے کے بارے میں بھی، کسی کے بھی بارے میں ایک بہت بڑا فارمولا میں آج آپ کو دے کر جا رہا ہوں، یاد رکھنا، زندگی میں اس کو باندھ کر کے رکھ لینا، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، آدمی کے حلالی اور حرامی ہونے کے طریقے معلوم کرنے ہو، ایک طریقہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ حلال طریقے سے پیدا ہوا ہے کہ حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ بہت عظیم چیز سنا رہا ہوں، حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے یا حلال طریقے سے؟ تو فرمایا کہ معیار کسوٹی یہ ہے، دیکھ لینا کہ بڑوں کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہے اگر جھجک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے بڑوں کا نام لینے سے، سمجھ جانا کہ وہ حلال طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ اور جس کے اندر بھی خطا ہوئی ہو، حرام طریقے سے پیدائش ہوئی ہو، وہ بڑوں کے بارے میں بات کرنے سے ذرا برابر نہیں ڈرتا، خوف نہیں کرے گا، ہلکے میں سب کو بات کر لے گا۔ ایسے بہتوں کو ہم نے دیکھا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو آپ لوگ ادب کرتے ہیں، اولیاء کا نام آتا ہے تو آپ ادب کرتے ہیں۔ کچھ ایسوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء کا نام لیتے ہیں اور بڑی بے ادبی کے ساتھ، تو قصور ان کی پیدائش کا ہے۔ یہ بزرگوں نے فرمایا کہ بندے کے حرام اور حلال طریقے سے پیدا ہونے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ عموماً حلال اور صحیح طریقے سے پیدا ہونے والا بدگمانی زیادہ نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا، اس کے اندر خوف ہوگا کہ بڑی چیز ہے، اللہ والے لوگ ہیں، کسی کی بھی متعلق گمان کرنے سے بچ جائے گا۔ اور جس کے اندر حرام طریقے سے پیدائش کا مخلوط کوئی آمیزہ ملا ہوا ہو، اس کے اندر خوف نکل جاتا ہے، گناہوں کا بھی خوف نہیں ہوتا اور بزرگوں کے بارے میں کلام کرنے کا بھی خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، اور بدگمانیاں تو ایسی پھیلائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کروں گا، تصویر کے دونوں رخ دیکھو۔ اگر کسی کو آج آپ نے کسی حالت میں دیکھا ہے تو اچھا گمان بھی کر لو،
हो सकता है उसके साथ ये मामला हुआ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मस्जिद हमेशा आया करता था, नमाज के लिए आया करता था, एक वक्त वो मस्जिद में नहीं हाजिर हुआ तो सबसे पहले दिमाग ये चला जाए कि हाँ आज तो अय्याशी के लिए चला गया होगा। एक तस्वीर का रुख ये हुआ। लेकिन अच्छा गुमान करने वाला ये सोच सकता है कि मेरा भाई आज बीमार भी हो सकता है, बीमार हुआ होगा, चलो चल करके पूछ लेते हैं। ये तमाम चीजें गुमान से ताल्लुक रखती हैं। दोनों चीजें हमेशा सोचा करें। किसी खातून के मुतालिक बेआइब लगाने से पहले 1000 बार सोचो। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीन यरमून अलमुहसनाति थुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। जिन लोगों ने पाक औरतों पर तोहमत लगाई और फिर 4 गवाह नहीं लाए तो उन्हें 80 कोड़े मारे जाएं, 80 कोड़े मारे जाएं और फिर जिंदगी भर कभी उनकी गवाही कबूल न की जाए। जिसने किसी औरत के मुतालिक कोई तोहमत लगाई। और ये बात हर शोहर के लिए भी जरूरी है कि अपनी खवातीन से वो हुस्न जन रखें। तुम्हारे साथ वो अक्सर हिस्सा बिताती हैं, अगर कहीं चली गई तो फौरन ये उसके कैरेक्टर पर टोचन मारना कि किसके साथ गई थी। ये कितना सख्त तरीन जुमला होता है जानते हैं आप, दिल मर जाता है। किसी भी औरत के मुतालिक इस तरह के जुमले कह जाना, मर्द हजरात गुस्से में बेकाबू होकर ऐसे जुमले निकालते हैं, बदगुमानी है। बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हैं जो लोग इस तरह से करते हैं। क्या तुमने अपनी औरत को इस हाल में देखा? और नहीं देखा तो इस तरह कहना यह गाली नहीं है, अल्लाह के नजदीक बहुत ही सख्त तरीन जुर्म है। एक होता है डांटना, हमने कहा बेवकूफ है, पागल है, दीवानी है, ये हमारे डांटने के अल्फाज हैं। लेकिन ये कह देना कि कल रात किसके साथ खुशियां मना रही थी, रंग रलियां मना रही थी, कहां चली गई थी, ये बदगुमानी से ताल्लुक रखते हैं। आपने देखा नहीं और उसकी फीलिंग को आप महसूस नहीं कर रहे हो कि हर्ट होता है कि नहीं। यही चीज अगर आपके साथ कह दिया जाए, अगर आप होटल से आए, औरत ने आपको यह कह दिया अगर कि वो होटल में गए थे, कुत्ता खा के आए कि खिंजीर खा के आए? आप तो बकरा खा के आए ना। लेकिन फौरन अगर ये सवाल कर दे तो आप तो आग में तिलमिला जाएंगे। ये बदगुमानियां है। इसी तरह खवातीन से भी गुजारिश है कि वो अपने मर्दों पर बदगुमानी ना करें, शक ना करें। घर इसी तरह से टूटते चले गए। मर्द अगर फोन पे बात करता रहा तो औरत फौरन ये समझती इसका दूसरी औरत से चक्कर है, दूसरी औरत के साथ बात करता है। ये बदगुमानियां हैं। जो शौहर तुम्हें जिंदगी की सारी जरूरियात दे रहा है उसके बारे में एक हुस्न जन रखो। एक नुस्खा मैं बता रहा हूं, किसी भी घरों वाले इसको गौर से सुन ले। अपने मर्दों पर किसी औरत को इस तरह का शक हो तो एक नुस्खा है, नुस्खा सुन ले, इलाज है कि अगर आप ये महसूस करती हूं कि मेरा शौहर किसी के साथ बातचीत करता है, किसी का इसके साथ अफेयर है, हम देखते हैं कि मोबाइल फोन आता है तो मेरे से दूर चला जाता है, अलग जाके बात करता है, तुमने खिचड़ी पका ली अपने दिमाग में। वो शौहर जो तुम्हारे घर में सारी चीजें लाकर देता रहा, तुम्हारी सारी चीजों का ख्याल करता रहा, जानते हैं अगर हकीकत में उसका कहीं किसी के साथ चक्कर था भी, तुम्हारे लिए नुस्खा ये है, तुमने अगर उसके बारे में अच्छा गुमान कर लिया कि नहीं ये शौहर मुझे अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है, मेरे रब की तरफ से मिला हुआ है और ये मेरी खुशियों के लिए हर चीज करने का मुझे इसके मुतालिक एतमाद है, भरोसा है, तुम्हारा सिर्फ ये गुमान कर लेना अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है। मौला उस आदत से उसे दूर करा देगा, रब ताला उसे आजाद कर देगा। अगर किसी का मामला है भी तो मैं औरतों से गुजारिश करूं, इसी तरह मर्दों से, कि वो बदगुमानी ना करें किसी के भी मुतालिक। जब तक हदीस पाक में अभी जो मैं जिना की सजा आपको बताया क्या है, संसार करना, किसी को भी ले जाकर के संसार नहीं कर सकते हम, बहुत कड़ी शर्तें हैं ये साबित होने के लिए। फरमाया गया 4 गवाह ऐसे होने चाहिए जो शरई गवाह हो, परहेजगार हो, और उसके अलावा जिना करते हुए ऐसा देखे हो जैसे सुई में धागा पिरोते हुए देखा जाता है। इस कदर उनको यकीन हो तब जाकर कोई गवाही से फिर ये गुनाह साबित होता है, तब सजा होती। नहीं तो कोई न कोई किसी न किसी को संसार करने के लिए रोज ले जाया करेगा, जिससे उसकी नहीं बनती
اس کو تو संसार कर दिया जाएगा जिना के जुर्म में। ऐसा नहीं है। हदीस पाक में सुई में धागा पिरोते हुए देखने तक का यकीन ना हो तब तक गवाही न देना, और सिर्फ अगर तुमने गुमान में गवाही दे दी, मिसाल के तौर पर एक घर के अंदर एक औरत को जाते हुए देखा, एक मर्द को जाते हुए देखा, और आपने आकर के कह दिया कल की रात मैंने इन दोनों को अंदर जाते देखा, ये जिना करके आए हैं, आपको 80 कोड़े दुनिया में लगाए जाएंगे अगर गवाह नहीं लाए, और फिर जिंदगी भर मरदूद शहादा तुम्हारा नाम पड़ जाएगा, यानी जिसकी गवाही कभी कबूल नहीं हो सकती, और कयामत का हिसाब व किताब अलग है। तुमने सिर्फ जाते हुए देखा और किसी काम को नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं मेरे अजीजों, तफसील के लिए बहुत सारी मिसालें हैं, और ऐसी कई चीजें, जिंदगियां टूट गई, बिखर गई, और कई मामलात ऐसे हो गए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि बदगुमानी करने से बचो, उलमा इस्लाम के मुतालिक भी बदगुमानी करने से बचो, मोमिनीन सालिहीन के मुतालिक बदगुमानी करने से बचो। उनके किसी भी अमल को अगर देखते हो आप बुरा लगता है तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें, जा करके मुलाकात करके, या अपनी तशफ़ी हासिल करें कि मुझे ऐसा लगा आपके अमल से, क्या ये चीज ऐसी है? हाँ, अगर सामने वाले ने आपके दिल का तस्फिया कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई चीज लग गई, इमाम साहब इतनी देर से आए, शायद कहीं अय्याशी करके आए हैं, फौरन तुमने अपने दिमाग में ही बना लिया, पूछ लेते जाकर, मुझे खटक रही ये चीज, हो सकता है कि वो खुद मामला जिसका है साहब मामला वो तुमको तसल्ली बख्श जवाब दे देगा, वो तस्फिया कर देगा। तो बदगुमानी करने से बचें, हमेशा इस चीज का ख्याल रखें, वरना बदगुमानी करने वाला अपनी सारी नेकियां जिसके बारे में गुमान कर रहा है सब दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो खाली होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुरे गुमानों से बचा है, हम सबको हर तरह के इस तरह के सुए जन, जासूसी और टोह में लगने वाले ऐबों से हमारी हिफाजत फरमाए। करीम खुदा हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमाए, बुरी नजर बुरे फितनों से मौला हमारे घरों की हिफाजत फरमाए, शोहरों और बीवियों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए, हमारे आपसी खानदानों की दरारें और नफरतें खत्म फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमईन व आखिरना। मेरे अजीजों, ये तमाम चीजें अखलाकियात में से है। हमारी जिंदगी के बदगुमानी करने से बचो। हमारी जिंदगियों में खटाई कड़वाई इसी बुनियाद पर आती है कि किसी के भी मुतालिक गुमान कर लेना कि ऐसा होगा वैसा होगा। क़यामत के दिन इसकी सख्त पकड़ हो सकती है, सख्त पकड़ हो सकती है। हत्ता कि औलिया कामिलीन को लोगों ने बदगुमानी करने से छोड़ा नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक क्या क्या गुमान करते थे उस जमाने के लोग, उलमा गुमान करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को उस जमाने के बहुत सारे उलमा ऐसा गुमान करते थे, हत्ता कि गुमराह तक कहते थे, गुमराह तक कहा, और ऐसी तोहमत लगाई कि जिना की तोहमत लगाई गई, आपको जेल में बंद किया गया सिर्फ बदगुमानी करके। और खलीफा वक्त का बादशाह अदालत में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को तलब किया, आप आए, कहा मैं बरी हूं, इस गुनाह से मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन अदालत अदालत है, सबूतों पर चलती है। एक खातून को पकड़ करके लोग लाए थे और उस औरत को आपके साथ देखा गया था। वो औरत हकीकत में पैसों के इनाम के लालच में आई थी। अजीजा ने गिरामी, ऐसे मामलात, ये तफसीलात फिर किसी वक्त, लेकिन अइम्मा अथहार बड़े बड़े औलिया कामिलीन से जिन लोगों ने बदगुमानी की, तारीख की एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है, जिन्होंने भी बदगुमानी की उनका खात्मा बुरा हुआ है, गुमराही की मौत मर गए, गुमराही की मौत मर गए। और एक बात यह भी याद रखना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को जलील करके या गुमराह करके मारना चाहता है, मौत देना चाहता है, तो सबसे पहले अल्लाह उसे उलमा की गुस्ताखी में लगाता है। वो बंदा उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत व जमात के मुतालिक बदगुमानी का शिकार होता है और उनकी गुस्ताखियां करते करते वो औलिया तक पहुंचता है, औलिया से फिर सहाबा तक, और सहाबा से फिर नबियों तक पहुंचता है, और इसी तरह काफिर होकर के मर जाता है। ये यहां से बंद अगर टूट गया। और एक बहुत बड़ी बात, बदगुमानी करने के मुतालिक भी और बदगोई करने के बारे में भी, किसी के भी बारे में,
ایک بہت بڑا فارمولا میں آج آپ کو دے کر جا رہا ہوں، یاد رکھنا، زندگی میں اس کو باندھ کر کے رکھ لینا، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا آدمی کے حلالی اور حرامی ہونے کے طریقے معلوم کرنے ہو، ایک طریقہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حلال طریقے سے پیدا ہوا ہے کہ حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ بہت عظیم چیز سنا رہا ہوں، حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے یا حلال طریقے سے؟ تو فرمایا کہ معیار کسوٹی یہ ہے، دیکھ لینا کہ بڑوں کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہے اگر جھجک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے بڑوں کا نام لینے سے، سمجھ جانا کہ وہ حلال طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ اور جس کے اندر بھی خطا ہوئی ہو، حرام طریقے سے پیدائش ہوئی ہو، وہ بڑوں کے بارے میں بات کرنے سے ذرا برابر نہیں ڈرتا، خوف نہیں کرے گا، ہلکے میں سب کو بات کر لے گا۔ ایسے بہتوں کو ہم نے دیکھا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو آپ لوگ ادب کرتے ہیں، اولیاء کا نام آتا ہے تو آپ ادب کرتے ہیں۔ کچھ ایسوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء کا نام لیتے ہیں اور بڑی بے ادبی کے ساتھ، تو قصور ان کی پیدائش کا ہے۔ یہ بزرگوں نے فرمایا کہ بندے کے حرام اور حلال طریقے سے پیدا ہونے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ عموماً حلال اور صحیح طریقے سے پیدا ہونے والا بدگمانی زیادہ نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا، اس کے اندر خوف ہوگا کہ بڑی چیز ہے، اللہ والے لوگ ہیں، کسی کے بھی متعلق گمان کرنے سے بچ جائے گا۔ اور جس کے اندر حرام طریقے سے پیدائش کا مخلوط کوئی آمیزہ ملا ہوا ہو، اس کے اندر خوف نکل جاتا ہے، گناہوں کا بھی خوف نہیں ہوتا اور بزرگوں کے بارے میں کلام کرنے کا بھی خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، اور بدگمانیاں تو ایسی پھیلائی جاتی ہیں۔ اب سب سے بھی یہ گزارش کروں گا، تصویر کے دونوں رخ دیکھو، اگر کسی کو آج آپ نے کسی حالت میں دیکھا ہے تو اچھا گمان بھی کر لو، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مسجد ہمیشہ آیا کرتا تھا، نماز کے لیے آیا کرتا تھا، ایک وقت وہ مسجد میں نہیں حاضر ہوا تو سب سے پہلے دماغ یہ چلا جائے کہ ہاں آج تو عیاشی کے لیے چلا گیا ہوگا، ایک تصویر کا رخ یہ ہوا۔ لیکن اچھا گمان کرنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا بھائی آج بیمار بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہوا ہوگا، چلو چل کر کے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں گمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ دونوں چیزیں ہمیشہ سوچا کریں، کسی خاتون کے متعلق بھی عیب لگانے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا۔ جن لوگوں نے پاک عورتوں پر تہمت لگائی اور پھر 4 گواہ نہیں لائے تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں اور پھر زندگی بھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ جس نے کسی عورت کے متعلق کوئی تہمت لگائی، اور یہ بات ہر شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی خواتین سے وہ حسن ظن رکھیں، تمہارے ساتھ وہ اکثر حصہ بتاتی ہیں، اگر کہیں چلی گئی تو فوراً یہ اس کے کیریکٹر پر ٹوچن مارنا کہ کس کے ساتھ گئی تھی، یہ کتنا سخت ترین جملہ ہوتا ہے جانتے ہیں آپ، دل مر جاتا ہے کسی بھی عورت کے متعلق اس طرح کے جملے کہہ جانا۔ مرد حضرات غصے میں بے قابو ہو کر ایسے جملے نکالتے ہیں، بدگمانی، بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہیں جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ کیا تم نے اپنی عورت کو اس حال میں دیکھا؟ اور نہیں دیکھا تو اس طرح کہنا یہ گالی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بہت ہی سخت ترین جرم ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈانٹنا، ہم نے کہا بیوقوف ہے، پاگل ہے، دیوانی ہے، یہ ہمارے ڈانٹنے کے الفاظ ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ کل رات کس کے ساتھ خوشیاں منا رہی تھی، رنگ رلیاں منا رہی تھی، کہاں چلی گئی تھی، یہ بدگمانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں اور اس کی فیلنگ کو آپ محسوس نہیں کر رہے ہو کہ ہرٹ ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہی چیز اگر آپ کے ساتھ کہہ دیا جائے، اگر آپ ہوٹل سے آئے، عورت نے آپ کو یہ کہہ دیا اگر کہ وہ ہوٹل میں گئے تھے کتا کھا کے آئے کہ خنزیر کھا کے آئے، آپ تو بکرا کھا کے آئے نا، لیکن فوراً اگر یہ سوال کر دے تو آپ تو آگ میں تلملا جائیں گے، یہ بدگمانیاں ہیں۔ اسی طرح خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے مردوں پر بدگمانی نہ کریں، شک نہ کریں۔ گھر اسی طرح سے ٹوٹتے چلے گئے، مرد اگر فون پہ بات کرتا رہا تو عورت فوراً یہ سمجھتی اس کا دوسری عورت سے چکر ہے،
दूसरी औरत के साथ बात करता है। ये बदगुमानियां हैं। जो शौहर तुम्हें जिंदगी की सारी जरूरियात दे रहा है उसके बारे में एक हुस्न जन रखो। एक नुस्खा मैं बता रहा हूं, किसी भी घरों वाले इसको गौर से सुन ले। अपने मर्दों पर किसी औरत को इस तरह का शक हो तो एक नुस्खा है, नुस्खा सुन ले, इलाज है कि अगर आप ये महसूस करती हूं कि मेरा शौहर किसी के साथ बातचीत करता है, किसी का इसके साथ अफेयर है, हम देखते हैं कि मोबाइल फोन आता है तो मेरे से दूर चला जाता है, अलग जाके बात करता है, तुमने खिचड़ी पका ली अपने दिमाग में। वो शौहर जो तुम्हारे घर में सारी चीजें लाकर देता रहा, तुम्हारी सारी चीजों का ख्याल करता रहा, जानते हैं अगर हकीकत में उसका कहीं किसी के साथ चक्कर था भी, तुम्हारे लिए नुस्खा ये है, तुमने अगर उसके बारे में अच्छा गुमान कर लिया कि नहीं ये शौहर मुझे अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है, मेरे रब की तरफ से मिला हुआ है और ये मेरी खुशियों के लिए हर चीज करने का मुझे इसके मुतालिक एतमाद है, भरोसा है, तुम्हारा सिर्फ ये गुमान कर लेना अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है, मौला उस आदत से उसे दूर करा देगा, रब ताला उसे आजाद कर देगा। अगर किसी का मामला है भी तो मैं औरतों से गुजारिश करूं, इसी तरह मर्दों से, कि वो बदगुमानी ना करें किसी के भी मुतालिक। जब तक हदीस पाक में अभी जो मैं जिना की सजा आपको बताया क्या है, संसार करना, किसी को भी ले जाकर के संसार नहीं कर सकते हम, बहुत कड़ी शर्तें हैं ये साबित होने के लिए। फरमाया गया 4 गवाह ऐसे होनी चाहिए जो शरई गवाह हो, परहेजगार हो, और उसके अलावा जिना करते हुए ऐसा देखे हो जैसे सुई में धागा पिरोते हुए देखा जाता है। इस कदर उनको यकीन हो तब जाकर कोई गवाही से फिर ये गुनाह साबित होता है, तब सजा होती, नहीं तो कोई ना कोई किसी न किसी को संसार करने के लिए रोज ले जाया करेगा, जिससे उसकी नहीं बनती उसको तो संसार कर दिया जाएगा जिना के जुर्म में। ऐसा नहीं है। हदीस पाक में सुई में धागा पिरोते हुए देखने तक का यकीन ना हो तब तक गवाही न देना, और सिर्फ अगर तुमने गुमान में गवाही दे दी, मिसाल के तौर पर एक घर के अंदर एक औरत को जाते हुए देखा, एक मर्द को जाते हुए देखा, और आपने आकर के कह दिया कल की रात मैंने इन दोनों को अंदर जाते देखा, ये जिना करके आए हैं, आपको 80 कोड़े दुनिया में लगाए जाएंगे अगर गवाह नहीं लाए, और फिर जिंदगी भर मरदूद शहादा तुम्हारा नाम पड़ जाएगा, यानी जिसकी गवाही कभी कबूल नहीं हो सकती, और कयामत का हिसाब किताब अलग है। तुमने सिर्फ जाते हुए देखा और किसी काम को नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं मेरे अजीजों, तफसील के लिए बहुत सारी मिसालें हैं, और ऐसी कई चीजें, जिंदगियां टूट गई, बिखर गई, और कई मामलात ऐसे हो गए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि बदगुमानी करने से बचो, उलमा इस्लाम के मुतालिक भी बदगुमानी करने से बचो, मोमिनीन सालिहीन के मुतालिक बदगुमानी करने से बचो। उनके किसी भी अमल को अगर देखते हो आप बुरा लगता है तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें, जा करके मुलाकात करके, या अपनी तशफ़ी हासिल करें कि मुझे ऐसा लगा आपके अमल से, क्या ये चीज ऐसी है? हाँ, अगर सामने वाले ने आपके दिल का तस्फिया कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई चीज लग गई, इमाम साहब इतनी देर से आए, शायद कहीं अय्याशी करके आए हैं, फौरन तुमने अपने दिमाग में ही बना लिया, पूछ लेते जाकर, मुझे खटक रही ये चीज, हो सकता है कि वो खुद मामला जिसका है साहबे मामला वो तुमको तसल्ली बख्श जवाब दे देगा, वो तस्फिया कर देगा। तो बदगुमानी करने से बचें, हमेशा इस चीज का ख्याल रखें, वरना बदगुमानी करने वाला अपनी सारी नेकियां जिसके बारे में गुमान कर रहा है सब दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो खाली होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुरे गुमानों से बचा है, हम सबको हर तरह के इस तरह के सुए जन, जासूसी और टोह में लगने वाले ऐबों से हमारी हिफाजत फरमाए। करीम खुदा हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमाए, बुरी नजर बुरे फितनों से मौला हमारे घरों की हिफाजत फरमाए, शौहरों और बीवियों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए, हमारे आपसी खानदानों की दरारें और नफरतें खत्म फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमईन व आखिरना। मेरे अजीजों, जिनके गुनाह होते थे या हो गए, अब अगर उन्होंने तौबा किया तो उनके पिछले गुनाह को याद दिलाकर कभी भी उन्हें ताना मत मारना कि अरे ये आदमी ये तो जिंदगी भर 2 नंबर के धंधे करते रहा है, अभी तो आया है मस्जिद में,
اس طرح کا جملہ کہنے والے کے متعلق ائمہ اکرام فرماتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے وہ سارے گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ جواری مواری، یہ ٹپوری، ایسے ویسے، ان لوگوں کو کیا تمیز ہے؟ مجھے بات یاد ہے تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ممبئی کے مضافات میں وسیع ایک علاقہ ہے، وہاں پر خدمت پر مامور تھا۔ الحمدللہ جس طرح سے ہم نے خدمت کی کافی نوجوانوں میں تبدیلی تھی، بہت سارے نوجوان جو غلط سنگت کی وجہ سے نشہ اور بہت ساری برائیوں میں ملوث سے مسجد میں آئے تو تقریباً مجھے جہاں تک خیال ہے 60 لوگ اعتکاف میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، نوجوان طبقہ تھا۔ اب یہ ہماری ایک طلب تھی، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ نشہ خور گنڈے موالیوں کو آپ نے مسجد میں کہاں بٹھا دیا، مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے بھی یہ کہا مجھے اس بات کا قلق ہوا، تکلیف ہوئی، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ جو گنڈا بن گیا، جو ٹپوری بن گیا، اسی حالت میں وہ مر جائے، کبھی وہ باز نہ آئے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ شرابی ہمیشہ شراب میں ہی مر جائے، کوشش بھی نہیں کرو گے کہ وہ پاک ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو آسمان کا ستارہ بنایا، ان کی زندگی پہلے ایسی نہیں تھی کہ وہ پیدائشی پاک صاف پیدا ہو کر کے آئے تھے۔ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پچھلی زندگیوں کو ذکر نہیں کرتے، لیکن مکہ کے حالات تو ایسے تھے کہ کوئی عورت محفوظ نہیں رہتی تھی، کوئی قافلہ صحیح سلامت جا نہیں پاتا تھا، لٹ جایا کرتا تھا، عورتیں نیلام ہوتی تھیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں مکہ میں بچیاں پیدا ہو تو دفن ہو جاتی تھی؟ وہی سارے لوگ اسلام کے آغوش میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، اب یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں سے کہاں انہیں پہنچایا۔ لیکن ایک بری عادت ہمارے ہاں ہے کہ ہم کسی کو اعلیٰ دیکھنا نہیں پسند کرتے، کسی کو صحیح مقام پر پسند نہیں کرتے۔ بدگمانی سے بچو، اور یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز جس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کسی بندے کا گناہ تمہیں معلوم تھا اور اب وہ توبہ کر چکا ہے، چاہے ایک بار ہی توبہ کیا ہو، اور آپ نے پھر اس کے پچھلے گناہ کو یاد دلا کر لوگوں کے سامنے بحث کی کہ اس کا تو ماضی مجھے معلوم ہے، میرے سامنے اس نے کیا کیا گل کھلایا ہے، آج یہ اللہ اللہ کرنے مسجد میں آیا، رب تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے، کیونکہ توبہ کی توفیق بندے کے اپنی طرف سے نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے آتی۔ تمہارے سامنے کا اگر کوئی شرابی، تمہارے سامنے کا اگر کوئی جواری، تمہارے سامنے کا اگر کوئی سود خور توبہ کیا ہے اور مسجد میں آ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل مت سمجھنا، رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر فضل ہوا تبھی اسے توبہ ملی۔ اب رب تعالیٰ کے فضل کے بعد اگر کوئی بندہ بیچ میں دخل اندازی کرتا ہے تو رب کو یہ ناپسند گزرتی ہے بات، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے، میں تو فلاں بندے کو پاک کر چکا، اور یہ دوسرا بندہ اسے پچھلے گناہ یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں کو فرمایا کہ یہ جاہلیت میں سے ہے، یعنی پرانے زمانے کی باتوں میں سے ہے کہ پرانی چیزیں یاد دلا کر کسی کو تانا مارنا۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اے ایمان والو تم میں سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے اس طور پر کہ اس کی پچھلی چیزیں یاد دلا کر کہ تو زانی تھا، تو سود خور تھا، تو شرابی تھا۔ اللہ فرماتا عسى ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ تجھ سے بہتر ہو جائے گا اور تو اس کی جگہ پر آ جائے گا، تو اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا جن گناہوں پر تم بلیم کرتے ہو دوسروں کو، اللہ سے ڈر جاؤ کہ کہیں تمہیں اس گناہ میں مبتلا ہونا نہ پڑے۔ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا ہے، اب بھی تجربہ ہے، ایسی بہت سارے معاملات۔ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا تھا،
ابھی بھی موجود ہیں. میں صرف اور صرف عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک صاحب جوانی کا جوش، انہوں نے ایک بڑے بزرگ کو یہ تانا مارا تھا کہ انہوں نے شیعہ کی نماز جنازہ پڑھائی، شیعہ کی نماز جنازہ پڑھائی، یہ کہتے ہوئے اس بزرگ کو بہت تانا دیا. آج اس معاملے کو لے کر 5-6 سال بیتے ہوں گے. وہ بزرگ تو صحیح سلامت ہیں الحمدللہ، اہل سنت و جماعت میں ہی، لیکن جس نوجوان کو ہم نے دیکھا وہ آج شیعوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، شیعوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی تم تو بلیم اس بزرگ کو لگائے تھے اور جگہ جگہ ڈھول پیٹ رہے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ خود ہی شیعہ بن گئے ہو. یہ قرآن پاک کی اس حکمت کو آنکھوں دیکھا حال میں بتا رہا ہوں. کسی کو بھی ایسے معاملات پر اگر تم مطعون کرتے ہو، تہمت لگاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر وہ بات ناپسند گزری تو تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دے گا، تمہیں اس گناہ میں وہ مبتلا کر دے گا. ترجمہ میں نے عرض کیا ہے، بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج انسان کے لیے بہت مشکل ہے. انسان شکی ہو جاتا ہے، شک کرنے لگ جاتا ہے. ہر ایک کے متعلق کچھ نہ کچھ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی گمان اسے حسد میں مبتلا کرتا ہے، جلن میں مبتلا کرتا ہے. ایک ایسی تیزابیت اور ایک ایسی جلن ہے. شاید گیس کی تو بیماری اکثر کو لگی ہوتی ہے لیکن علاج ممکن ہے، حتیٰ کہ کینسر کے علاج بھی ممکن ہیں، مگر حسد کا علاج بہت مشکل ہے. فرمایا یہ ان بیماریوں سے کئی زیادہ حد تک خطرناک بیماری ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حسد کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حاسد مر جائے، یہی اس کا علاج ہے. بمیر تا برہی، فرماتے ہیں کہ مر جا تاکہ تجھے اس بیماری سے چھٹکارا ملے گا، ورنہ موت تک کئی لوگوں کو یہ بیماری چھوڑتی نہیں. تو بظاہر آج میں آپ کو ان بیماریوں کی طرف لے جا رہا ہوں جس کی طرف لوگوں کو علاج کرانے کا بھی خیال نہیں ہوتا. کچھ بیماریاں ہیں جسم کی، جیسے ہی ہمیں نظر آنے لگیں تو ہم ڈاکٹروں کے پاس فوراً بھاگنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے جسم میں کہیں پر بھی زخم آئے، سکن کی بیماری ہو، سر درد زیادہ رہنے لگ جائے، یا پھر سردی بخار بھی آ جائے، من نہیں لگتا کسی چیز میں، کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی، سونے میں گھبراہٹ، ان تمام بیماریوں کو دیکھتے ہی ہم بھاگتے ہیں کسی ہاسپٹل یا کسی اچھے ماہر ڈاکٹر کے پاس. اگر وہ چند دنوں میں ہمارا علاج کر نہیں سکا تو پھر اس سے اعلیٰ کی طرف ہم دیکھتے ہیں. وہ نہ کر سکے تو اور بلند. ہم علاج کرانے کے سلسلے میں ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری روحانی بیماریاں جو برسوں سے لگی ہوئی ہیں اور ہمیں گھن کی طرح کھائی جا رہی ہیں، دیمک کی طرح چپکی ہوئی ہیں، ان بیماریوں کے علاج کے لیے کبھی بھی ہم خیال کیوں نہیں کرتے؟ یا آخر حسد کی بیماری، جلن کی بیماری، کئی چیزیں یہ ہمارے اندر برائیاں پیدا کرتی ہیں. شیطان وہ کہتا ہے کہ میرے 5 راستے ہیں انسان کے اندر داخل ہونے کے، ان 5 راستوں سے میں اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہوں. پہلی چیز تو اس نے کہا کہ سب سے پہلا میرا ہتھیار غصہ ہوتا ہے. انسان کو غصہ دلاؤں تو میرے کنٹرول میں ہوتا ہے، میں جو کہوں وہ کرنے لگتا ہے. غصہ دلاؤں پھر وہ جسے چاہے ماں کی گالی دے دے، باپ کی گالی دے دے، سب وہ کنٹرول سے باہر چلا جاتا ہے. کہا غصہ شیطان کا ہتھیار ہے. میں اس راستے سے انسان پر قابض ہو جاتا ہوں، قبضہ کر لیتا ہوں. یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہم اس کے انڈر میں آئے. دوسری چیز وہ کہتا ہے لالچ کے ذریعے سے میں داخل ہو جاتا ہوں. کسی چیز کی لالچ اسے ڈال دوں تو پھر اس سے ہر کام میں کروا لیتا ہوں. جب اسے اس چیز کی طلب ہو جائے، وہ حریص بن جائے. مال کے لیے آج انسانوں کو کیا نہیں دیکھتے آپ؟ ہر گناہ کرنے کو تیار ہے. حتیٰ کہ انسان شرافت کے لباس کو اٹھا کر اپنا جسم بھی بیچنے کو تیار ہے.
اپنا جسم کھلونے کی طرح لوگوں کی بستر پر سجا دیتا ہے صرف ہرس سے، لالچ سے۔ ابلیس لعین مردود یہ کہتا ہے کہ میں دوسرے اس راستے سے اس کے اوپر داخل ہوتا ہوں، سوار ہوتا ہوں۔ اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ تمام چیزیں لکھی ہیں۔ تیسری چیز، ابلیس لعین شیطان یہ کہتا ہے کہ میں حسد کے ذریعے سے اس کے اندر داخل ہوتا ہوں، کہ دوسروں کی کچھ اچھائیاں اسے ہضم نہ ہونے لگیں تو اس حسد کی بیماری میں اس کو قاتل بھی بنا دیتا ہوں، وہ قتل تک پہنچ جاتا ہے، جس سے انسان جلتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو ہمیشہ اس کے خلاف پلان بنتے رہتے ہیں، اس کو کیسے میں کیا کہوں نیچے دکھانے کے لیے۔ کہیں یہ جا رہا ہو تو اس کے راستے میں کچھ میں کانٹے ڈال دوں، کہیں یہ گر جائے میرے دل کو سکون ہو جائے، میں نہیں مار سکا تو کسی اور سے مار دوں۔ یہ تمام خیالات اس کے ذہن میں کب آتے ہیں؟ حسد کے ذریعے سے۔ ابلیس لعین پھر یہ کہتا ہے شک کے ذریعے سے بھی میں داخل ہوتا ہوں، شک پیدا کر دیا تو اس کی ہر چیز کو میں کھوکھلا کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس کو اپنی بیوی پر شک، اپنی اولاد پر شک، اپنے ماں باپ پر شک، اپنے دوست و احباب پر شک۔ یہ شک کی بیماری بڑھاتے بڑھاتے اسے کلام اللہ پر لے جاتی ہے، رسول اللہ تک لے جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تک لے جاتی ہے۔ ابلیس لعین کہتا ہے یہ شک کی بیماری سے میں کئی لوگوں کا ایمان ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، آخر یہ لگ جاتی ہیں تو علاج کیوں نہیں کراتے؟ کینسر ہوتے ہی کتنا پریشان آدمی جینے کی تمنا چھوڑ دیتا ہے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، شوگر ساتھ میں لے کر ہزاروں آج جی رہے ہیں، بی پی کی مریض لاکھوں کی تعداد میں، بلڈ پریشر کے، لیکن ایسے نہیں کہ وہ چھوڑ دیے ہوں لاپرواہی کے ساتھ، روزانہ بغیر بھولے اس کی گولیاں دوائیاں استعمال میں ہیں۔ بیماریاں ہیں لیکن اس کے علاج کی کوشش بھی چل رہی ہے۔ یہ بیماریاں بھی کچھ کو لگی ہوئی ہیں۔ آخری چیز ابلیس لعین نے تکبر کا کہا، غرور کسی کے اندر داخل کر کے میں اس کے اس راستے سے اندر جاتا ہوں۔ گھمنڈ میں انسان سب بھول جاتا ہے، اپنے پرائے کون ہیں اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، غرور و تکبر کے ذریعے۔ بہرحال یہاں پر یہ بیماریاں اگر کسی کو لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج کیا بیان فرمایا، ہمیں وہ دیکھنے کی آج ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے بدگمانی کے متعلق آج آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ یہ ایک ایسی نحوست ہے جو بہت سارے رشتے خراب کرتی ہے، بلکہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں بدگمانی کی وجہ سے۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ میں برا سوچتے ہوئے رہ جانا۔ آپ اپنے ذہن میں اترنے والے خیالات کو حقیقت سمجھ بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی بارے میں ہو، آپ کے اپنے دوست کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، عزیز و اقارب، بھائی اور بہنوں کے بارے میں، ایسے گمان دماغ میں آ جاتے ہیں اور اسی کو پروان چڑھاتے چڑھاتے وہ گمان بڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ شروع میں جس کو ہم شک بھی کہہ سکتے ہیں یا گمان بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، شک کرنا کسی پر یا گمان بد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گمان زیادہ نہ کرو، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ اس میں اکثر گمان گناہ ہے، گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں سوچ لینا اس طرح سے وہ بھی گناہ۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ گھر پر آرام فرماتے، ایک فقیر دروازے پر آیا، آپ اپنے وقت کے ایک بڑے رئیس بھی تھے، آپ نے خیرات اٹھائی اور دے دیا اس نے، لیکن دل میں یہ گمان کیا، کہا نہیں، گمان کیا کہ یہ اچھا خاصا آدمی ہٹا کٹا ہے، اس کو کمانا چاہیے، یہ مانگتا پھر رہا ہے، اس کو کیا پڑی ہے اس طرح بھیک مانگنے کی؟ یا آپ نے گمان کیا تھا، کہا نہیں تھا۔ ہم تو کہہ بھی جاتے ہیں، وہ اس طرح سے گمان کیے اور واپس آئے، فرماتے ہیں میں سویا، نیند لگی، دیکھا کہ میرے خواب میں قیامت کا منظر قائم ہے، میں محشر کے میدان کو دیکھ رہا ہوں، اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے،
خواب بھی جو دیکھتے ہیں وہ سچ ہوا کرتا ہے۔ تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ قیامت کے میدان میں سب کا حساب کتاب ہو رہا ہے، جنتیوں کا اعلان ہوا، وہ جنت کی طرف جانے لگے۔ جنید بغدادی فرماتے بہت دیر تک میرا کوئی نام ہی نہیں آیا۔ جب سب جنت کی طرف جانے لگے تو اخیر میں کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ سید الطائفہ دنیا میں جن کا لقب ہے، جنید بغدادی اپنے وقت کے قطب الارشاد اولیاء کاملین کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے ایک بڑے تھال میں کچا گوشت لے کر میرے پاس آئے، جس گوشت سے خون ٹپک رہا تھا، وہ لا کر کے میرے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جنید لو اس کو کھاؤ۔ جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہے، تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہے، کھاؤ۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں اتنی بڑی سزا مجھے کس بات کی؟ فرشتے کہتے ہیں دنیا میں جو بدگمانی کرتا ہے یا پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں سنی کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو جب دنیا میں تمہیں وہاں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے تو یہاں کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت جنید بغدادی جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی، کہتے ہیں اٹھ گیا، بیدار ہوا تو پسینہ پسینہ اور شرمندگی کی وجہ سے میں اٹھا اور دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اس فقیر کو تلاش کرنے لگا جو میرے دروازے پر آج آیا تھا۔ وہ مجھے کسی مقام پر مل گیا تو میں قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا جنید کیا دیکھ کر کے آ گئے؟ اللہ نے بہت جلدی تجھے دکھا دیا۔ حضرت جنید بغدادی اب سمجھے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ کوئی مخصوص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ تب اس فقیر نے کہا جنید ہر آنے والے کے بارے میں گمان وہ مت کرنا جو تو نے آج میرے بارے میں کیا۔ بسا اوقات فقیر اللہ کا فرشتہ بھی آ جاتا ہے فقیر بن کر، یا رب تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں پڑھا حدیث پاک میں اہل بیت کے گھر 3 دن تک مسلسل فقیر یا یتیم مسکین قیدی بن کر ایک فرشتہ آتا رہا اور اہل بیت کا امتحان چل رہا ہوتا؟ اس لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا اے مسلمانوں کسی کے متعلق یہ گمان نہ کرنا جو وہ دکھ رہا ہے ویسا ہی ہو۔ اور اس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں ہر بیشا گما مبر کے خالیس شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ فارسی میں آپ فرماتے ہیں ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا، چلتے چلے جاؤ یہاں جو چاہے ہو جائے، شاید کسی جنگل میں شیر سویا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو معمولی مت سمجھ لینا، اس کے بارے میں جو چاہو کہہ جاؤ، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا کوئی مخصوص بندہ ہو سکتا ہے وہ محبوبان بارگاہ میں سے ہو۔ یہ بیماری آج ہمیں لگی ہوئی ہے،